السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ. ناظرین، انتہائی پریشان کن اطلاع ہے کہ امریکہ نے ایران کے سپہ سالار جنرل قاسم سلیمانی کو ایک حملے میں شہید کر دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کے قاتل تھے اور وہ مزید لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے جا رہے تھے. ہمیں اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں کہ امریکہ نے کیا الزام لگایا ہے یا اس کے جواب میں ایران نے جو ایران نے اسے ایکٹ آف وار قرار دیا ہے اور اس نے کہا کہ وہ امریکہ سے ہر صورت اس کا بدلہ لے گا. ناظرین، ہم نہ امریکہ کا ایران کا آپ سے میں کوئی موازنہ نہیں ان کا کر رہا ہے کہہ رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال سے اس خطے میں بڑی تباہی آنے والی ہے. مڈل ایسٹ میں تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا مڈل ایسٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ شام بن جائے گا، کیونکہ ایران جو ہے نا وہ براہ راست تو امریکہ پہ حملہ کر نہیں سکتا، تو لیکن وہ پراکسی بڑی مضبوط کرے گا. خاص طور سے سعودی عرب میں وہ بہت مضبوط پراکسی کرے گا. اس کے علاوہ جتنی بھی پوری یہ بیلٹ ہے جو شیعہ بیلٹ ہے، یہاں سے لے کے عراق سے لے کے تو آگے میں تو کہتا ہوں یمن تک، اس ساری کو وہ متحرک کرے گا، کیونکہ براہ راست وہ امریکہ پہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ ہمارا جو یہ ایک پرانا ایک نظریہ ہے کہ جی یہ جو ہے اسرائیل اور ایران ایک دوسرے پہ کبھی حملہ نہیں کریں گے، این ممکن ایسے جیو پولیٹیکل سچویشن امریکہ بنا دے کہ ایران کو اسرائیل پہ حملہ کرنا پڑے اور ایک بڑی تباہی جو ہے اس خطے میں آ جائے. مجھے اس مرحلے پہ صرف آپ سے ایک بات کرنی ہے کہ کہ پہلے تو اس کے اثرات کا جائزہ لے لیں کہ جیسے ہی یہ خبر آؤٹ ہوئی ہے تو دنیا میں، یورپ میں 2-3 ممالک میں تو سٹاک مارکیٹیں کریش کر گئی ہیں، تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے اور بے چینی اتنی بڑھ گئی ہے کہ خدا کی پناہ امریکن فوجیں تیزی سے موو کر رہی ہیں، ایران اپنی پوزیشن میں متحرک کر رہا ہے. اب ناظرین، جو جنرل قاسم سلیمانی تھے، یہ وہ واحد ایرانی جرنیل ہیں میری نظر میں ایرانی انقلاب کے بعد کہ جن کے پاکستان سے بہت قریبی تعلقات قائم ہو رہے تھے اور جنہوں نے یکسر ایران کی یہ جو ہے جنگی پالیسی طویل کر کے رکھ دی تھی کہ ایران جو ہمیں اپنا دشمن سمجھ رہا تھا اب وہ ہمارا دوست بن گیا تھا. خاص طور سے جنرل سلیمانی کے پاکستان کی ISI سے خصوصی تعلقات قائم ہو رہے تھے اور جو سابقہ ان کے جو آرمی چیف تھے وہ انڈیا کے بہت حمایتی تھے اور یہ ان کی کوشش سے، جنرل سلیمانی کی کوشش سے ان کی چھٹی ہوئی تو خود انہوں نے کمانڈ سنبھال لی. مجھے ایسا لگتا ہے ناظرین کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر اگر حالات بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں، ایران کے خلاف اس کو پاکستان کی سرزمین استعمال کرنی پڑے گی اور وہ 9/11 کی طرح ہم پہ دوبارہ دباؤ ڈالے گا کہ ہم اس کو اپنی جگہ استعمال کرنے کے لیے دیں. اللہ نہ کرے اگر ہم نے یہ غلطی کر لی تو یاد رکھیے ہمارے آنے والی نسلوں کو اس کا بہت برا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ایران جو ہے وہ پراکسی اپنی بڑی مضبوط کر دے گا، وہ ان کی پالیسی یہی ہے. وہ اس خطے میں دیکھیں، میں نے آپ کو کمال خضراوی کا ایک فقرہ سنایا تھا جس نے کہا تھا کہ ایران پر کوئی حملہ جو ہے نا اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ وہ جنگ صرف ایران کی اور اس ملک کی ہوگی. ایران جو ہے اس جنگ کا دائرہ جو ہے وہ ایران سے تو یمن تک بڑھا دے گا اور پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جائے گی. اس وقت ناظرین ترکی، روس اور اب میرا خیال ہے کہ قطر کو بھی مجبوراً اس کا حصہ بننا ہی پڑے گا. پاکستان کا تو ظاہر ہے منافقانہ ہی کردار ہوتا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ایک بلاک بن رہا ہے. اب اس نے صدر ٹرمپ نے ترکی کو بھی دھمکی دی ہے کہ وہ لیبیا میں اپنی فوج نہ بھیجے اور وہ تو اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں نا، اس کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ افغانستان میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یا اگر خدا نخواستہ یہ پاکستان کی مدد نہ ہوتی تو کیا ہو جائے گا.
اس نے تو دوبارہ پاکستان پہ پریشر ڈالنا ہے. ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دبئی اور سعودی عرب کے شہزادے پاکستان میں آئیں گے, ہفتہ ہفتہ قیام کریں گے, پاکستان کے لیے چند کروڑ جو ہیں وہ امریکی ڈالروں کا اعلان ہوگا, اور اللہ نہ کرے جنرل مشرف والی غلطی ہم دہرا دیں. مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں, لیکن یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پہ کم از کم ڈٹ جائیں اور کبھی ایران کے خلاف پاکستانی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں. پاکستان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے ناظرین, پاکستان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. جنرل باجوہ ایک بڑا مدبر جرنیل ہے, مجھے امید ہے وہ انشاءاللہ صورت حال پہ قابو پائیں گے, اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ وہ کوئی بہتر حال اس کا نکال لیں گے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس خطے کے مسلمانوں کو, مڈل ایسٹ کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ.